بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 51 میں خوش آمدید۔ یہ ہماری احد سیریز کی 5ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے قریش کی سیاسی چال بازی کے متعلق۔ آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور انہیں کڑوی سنائی۔ پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں، تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک خیانت کوش اعلی کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، اوہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہیبت طاری تھی۔ ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم کر اور دف پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جانبازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی، مار دھاڑ اور تیرہ فگنی کے لیے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی، وَيُحَا بَيْنُ الْأَبْدَارِ وَيُحَا خُمَاتُ الْأَدْبَارِ ضَرَبَ بِكُلِّ بَطَارِ دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ یہ وہ کہتی چلی جاتی اور دف بجاتی چلی جاتی اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یہ کہتی، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گے اور قالینیں بچھائیں گے، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ یہ کہتی چلی جاتی اور ان کا حوصلہ باندھتی چلی جاتی۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کبش الکتیبہ یعنی لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلہ سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جس لگا کر اونٹ پر جا چڑھے۔ پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل بن گیا۔
بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑے دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا، وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصافے بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام ٹوٹ پڑے اور لڑ بھیڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کے ایک اور شخص ارطا بن شرحبیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبائلی جمعیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شریح کے بعد ابو زید عمرو بن عبد مناف عبد الدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شرحبیل بن ہاشم عبد الدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کا ایک حبشی غلام جس کا نام ثواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا رہا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا۔ اور اس وقت یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔